السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ صدر محترم، معاون انجمن، معزز سامعات، آج اس پررونق محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے تعلیم نسواں سے غفلت۔ معزز سامعات، دنیا میں جتنے بھی عظیم الشان انسان گزرے ہیں، ان کی عظمت یا بڑائی کا اصل راز ان کے والدین کے ہاتھوں بچپن ہی سے ان کی بہتر اور متوازن تعلیم و تربیت ہے۔ نیز یہ بھی حقیقت ہے کہ بچے کی تعلیم و تربیت یا پرورش و حفاظت میں ماں ہی کا زیادہ رول ہوتا ہے۔ ماں کی گود بچے کی اولین درسگاہ ہے، جیسا کہ ایک عربی شاعر کہتا ہے، الام مدرسۃ اذا اعدتها اعدت شعبا طیب الاعراق۔ ماں ایک مدرسہ ہے، اگر آپ اسے تیار کریں گے تو ایک اچھی قوم کو تیار کریں گے۔ معلوم ہوا کہ صالح اور باکمال افراد کی تیاری کے لیے عورت کا بھی صالح اور زیور علم سے آراستہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ صالح افراد کی تیاری کا اصل معدن آغوش مادر ہی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج عام طور پر معاشرے کی معمر اول عورت کی تعلیم و تربیت کے زیور سے بالکل خالی ہوا کرتی ہیں۔ اسے اس میدان میں جس قدر آگے رہنا چاہیے تھا وہ اسی قدر پیچھے نظر آ رہی ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ علم والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے جو ایمان لے آئے اور علم دیے گئے۔ اسی لیے یہ درجہ عورت کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آئیے سامعات، میں آپ کے سامنے لڑکیوں کو تعلیم نہ دلانے کے اسباب بیان کروں گی انشاءاللہ۔ لڑکی کی روز پیدائشی سے فکر لاحق ہوتی ہے کہ اس پر جو کچھ بھی خرچ ہوگا وہ سب پرایا ہے، اصل کام تو اس کی پرورش کرنا ہے، اور جب وہ بڑی ہو جائے اور شادی ہو کر دوسرے گھر چلی جائے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ چند لڑکیوں کا حال تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ 6 7ویں جماعت تک تو بہت تیزی سے پڑھتی چلی جاتی ہیں، اس کے بعد اچانک اسکول سے غائب ہونے لگتی ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں چھوٹے بھائی بہنوں میں اضافہ ہو گیا ہے، ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ان پر ڈال دی گئی ہے۔ رفتہ رفتہ اسکول چھوٹ گیا۔ خاندان میں افراد کے اضافے کی وجہ سے گھر بار اور چولہے ہانڈی کا کام بڑھ گیا۔ گھر میں ماں کا ہاتھ بٹانے کے لیے ان کی تعلیم پر بریک لگا دیا گیا۔ 7ویں 8ویں جماعت میں پہنچنے تک لڑکیاں سیانی ہو جاتی ہیں۔ مائیں گہری سوچ میں پڑ جاتی ہیں کہ یہ زمانہ تعلیم کے ترک کرنے یا جاری رکھنے کے لیے فیصلہ کن مرحلے پر پہنچ جاتا ہے۔ سامعات، امت مسلمہ بالخصوص ہندوستانی مسلمانوں سے ایک بڑی غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے مختلف غیر اہم اور فرضی مسائل کو بنیاد بنا کر اپنی عورتوں کو 4 دیواری کے اندر اس طرح قید کیا ہے کہ وہ تعلیم و تربیت کے زور سے بالکل ہی محروم ہو گئی ہے۔ لیکن حصول علم کے لیے مساجد و مجالس، مدارس و معاہد نہیں جا سکتی، حالانکہ دین اسلام نے عورتوں کی تعلیم و تربیت پر بڑا زور دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترغیب کے ذریعے عورتوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا چاہا تو کبھی الگ سے وقت نکال کر ان کو تعلیم یافتہ بنانا چاہا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے 3 لڑکیوں کی بہترین انداز میں پرورش کی، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا، پھر ان کی شادی کر دی تو اس کے لیے جنت ہے۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آیت نازل ہوتی تو ہم اس میں بتائے ہوئے حلال و حرام اور امر و نہی کو حفظ کر لیتے، اگرچہ اس کے الفاظ یاد نہ کریں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین اسلام نے عورتوں کو تمام حقوق دلوائے جس کو وہ حق رکھتی ہیں، انہی حقوق میں سے ایک علم کا حاصل کرنا بھی ہے۔ اسی لیے عورتوں کو دین علم حاصل کرنے کا حق دینا، پورا حق دینا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو تعلیمی نسوان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہم تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔